بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، عید والے دن مردے کیوں روتے ہیں؟ جن کا کوئی پیارا فوت ہو گیا ہو تو یہ ویڈیو ضرور سن لیں۔ عید الاضحیٰ آنے سے پہلے آپ کو یہ معلومات ضرور چاہیے ہوں گے کہ عید والے دن مردہ روتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ عید کا دن کبھی نہ آئے۔ مردہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عید کے دن نزدیک آتی ہی مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کاش کبھی عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت میں غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے، اس لیے تو مناسب ہے اور کچھ بھی مذائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم و ملزوم سمجھنا جس سے دوسری کوئی شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر تان کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ عید کا دن اشاعت و فرحت اور خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں اور رحمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینہ بھر اپنے آپ کو بھوکی اور پیاسے رکھا تو رات کو یادی الہی میں بسر کیا۔ یہ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتی ہی 1 شوال کو تمہارے لیے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، چاہے مسلمین کی جماعت اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، تب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز اطاعت عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ خوشی ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، تب تم خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام اور اکرام کا دن کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوض سے ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائی، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرط جمعہ کی نماز کی ہے وہی عید کی نماز کی ہے، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبے کا پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد علاقے کے تمام مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہو اور امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیر کی جائے۔ 3 زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ تب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتی انسانوں کے لیے تو خوشی کا سبب ہے، لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں، بہت مصیبت ان کی اوپر آنے والی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب عید کی آمد پر ہم زندہ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کی مہینے میں انتقال کر جاتا ہے، اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کی جاتی، چاہے وہ کتنا بھی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان کی مہینے میں جس کا انتقال ہو جائے تو رمضان کی مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ اس سے نہ سوال و جواب کی جاتی ہے اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تفش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور اس گرمی کی قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں رونما ہوتی ہے تو قبر کے اندر گناہگار مردے کو بڑی راحت میسر آتی ہے، اور رمضان مبارک کی بابرکت مہینے کے آغاز میں ہی مردہ بے حد خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے ہوئے تھے وہ دروازے اب بند کر دی گئی ہے۔ اس طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان پر دوبارہ عذاب نافذ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر دوبارہ عذاب نافذ نہیں کیا جاتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو عید والے دن ان کے اوپر فوراً پہلے کی طرح سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سارا سال وہ لوگ قبر کے اندر سزا اور عذاب بھگت رہے تھے۔ عذاب میں وہ لوگ پھر سے ملوث ہو جاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب کوئی انسان رمضان المبارک کی مہینے میں ہی انتقال کرتا ہے تو اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور ایک مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی مردے کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ سے عذاب کو نافذ نہیں فرماتا، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کی اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4 یا 6 مہینے سزا ہوگی، ان کی اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی۔ پھر رمضان کی بابرکت سے ان کی اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، تو اب اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ان کی اوپر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ گنہگار ہے، مثلا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں اور جو اسلام کو جانتے ہوئی بھی اسلام کو مانتا ہی نہیں تھا اور کفر اور شرک کا مرتکب ہو، تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس پر رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے بعد بھی جاری رہے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف فرمایا تو پھر کبھی بھی اس پر دوبارہ عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات انتہائی غفور الرحیم ہے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہے اور شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے اور رمضان کے جانے کے بعد کھول دی جاتی ہے، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند فرما رہتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم، تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسی ہی آئے گی، اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے، ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا،
ہم لوگ جب رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنی ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات من جملہ کہا کرے کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام لوگوں کو مغفرت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائی۔ آمین ثم آمین۔ تمام احباب کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے اور دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ۔